قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ایک انسان کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے۔ تو سوچئے اس خدا کے بارے میں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے کلام کی قدرت کیا ہوگی، اس کے کلام کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی، اس کے کلام میں زور کتنا ہوگا۔ آج کلام خدا کی قدرت پہ بات کریں گے۔ The power of God's word۔ قدرت سے مراد ہے کچھ کرنے کی قوت، زور، طاقت یا صلاحیت۔ The power، strength, potency, ability۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب قدرت کی بات ہوگی تو کلام خدا کی طاقت اور اس کے زور کی بات ہوگی، اس کی قوت کی بات ہوگی، اس کی کیپیسٹی، اس کی ایبلٹی کی بات ہوگی، اس میں جو قوت موجود ہے اس کی بات ہوگی۔ اور جب کلام خدا کہتے ہیں تو 3 صورتوں میں موجود ہے جو کلام خدا، ان تینوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے، اور وہ جو جسم لے کر زمین پر آیا، کلام مجسم ہوا نا۔ تینوں صورتوں میں کلام شامل ہے جب کلام خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو کلام خدا کی قدرت کی جب بات ہوگی تو اس میں موجود قوت اور زور کی بات ہوگی، طاقت کی بات ہوگی، صلاحیت کی بات ہوگی، پاور، اسٹرینتھ، ایبلٹی اور پوٹینسی کی بات ہوگی۔ کلام خدا میں قدرت ہے۔ جب گھر میں ہلکی سی آواز آتی ہے نا، بڑی ملائم سی، سنیے تو پتہ ہے اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ سارے کا سارا بندہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ حکم ہم ہلکی سی آواز میں بات کریں تو اس میں اثر ہے، وہ سیدھی ادھر ہی جاتی ہے جدھر جانی چاہیے ہوتی ہے۔ ایلیا پہاڑی پہ چڑھ گیا، پہاڑ، چٹانیں زلزلے کی زد میں ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، تھر تھرا رہی ہیں، زور کی آندھی ہے اور آگ بھی ہے، لیکن ان سب میں خدا نہیں ہے۔ بعد میں ایک ہلکی سی دبی سی سافٹ اینڈ جینٹل وائس آتی ہے، خدا اس میں ہے، وہ خدا کی آواز ہے۔ اتنے زلزلے اور اتنی آندھی اور آگ میں ایلیا ڈرتا نہیں، صرف ہلکی سی آواز آتی ہے تو ایلیا منہ چھپا لیتا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا۔ گرجے تو کیا حالت ہوگی، وہ ہلکی سی بات کرے تو ایلیا جیسا نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قدرت ہے اس کی آواز میں، یہ زور ہے اس کی آواز میں۔ خدا کی آواز میں قدرت ہے۔ اس کی آواز، چاہے وہ منہ سے نکلا کلام ہے، چاہے وہ لکھا ہوا کلام ہے، چاہے جسم لے کے اترا کلام ہے، ہر حالت میں اس میں اتنی قوت اور زور ہے اس میں کہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہلکی سی آواز میں پوچھا، کس کو ڈھونڈتے ہو؟ ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ زمین پہ گر پڑے، اس کے میں ہی ہوں کی برداشت کسی میں نہیں ہے۔ اس کے کلام کی گرج کی کیا شان ہوگی۔ خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ He is all powerful, He is almighty۔ ہر کام کرنے کی طاقت ہے اس میں، کوئی کام خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب خدا almighty ہے، all powerful ہے، omnipotent ہے، ہر کام اور ہر شے کرنے پہ قادر ہے، تو اس کی آواز میں قدرت کیوں نہ ہوگی، اس کے کلام میں قدرت کیوں نہ ہوگی۔ خدا میں بے حد طاقت ہے، اس کے کلام میں بھی بے پناہ قدرت ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ خود کہتا ہے، یعقوب آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور میرے بارے میں سن لے کہ میں خداوند خدائے قادر مطلق ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے کلام میں کتنی قدرت ہوگی، اور کلام خدا کی قدرت مؤثر ہے اور ابدی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ کئی چیزوں میں طاقت ہوتی ہے لیکن وہ کسی کام نہیں آتی۔ لوہار کتنی طاقت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن وہ
سونے کی جھمکی نہیں بنا سکتا، اس کے لیے سنار جیسی نفاست اور باریکی اور نرمی چاہیے۔ زور ہر جگہ کام نہیں کرتا، کئی زور کہیں پہ آ کے بس کر جاتے ہیں، نہیں بھائی اس سے آگے میرا زور نہیں چلتا۔ کلام خدا میں ایسا زور ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی قوت اور ایسی قدرت ہے کہ جس کام کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے نکلے کلام وہ پورا کر لیتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا زور بے حد ہے، اس کی قدرت بے حد ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اور کتنی دیر تک قائم رہتی ہے؟ دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے جی 18 فروری 2023 کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی، یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے جی یہ ڈاکیومنٹ اتنی تاریخ تک ہی کارآمد ہے، اس کے بعد یہ سفر کے کام نہیں آ سکتا۔ کئی چیزیں ہیں جن کی ایکسپائری ہوتی ہے، کئیوں کی طاقت کی ایکسپائری ہے 70 ورے تک 80 ورے تک، آخر نو پھر بھی فنا۔ ہم 70 برس جیئیں یا زیادہ سے زیادہ، قوت ہو تو 80 برس، لیکن بعد میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کلام خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ کلام خدا کام کرتا ہے، کبھی بے انجام نہیں لوٹتا، ہمیشہ مؤثر ہے، اور اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ابدی ہے، ایٹرنل ہے، فار ایور ہے، کبھی وہ طاقت کم نہیں ہوگی۔ کلام خدا میں طاقت کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ابدی ہے اور ہمیشہ کام کرتا ہے کلام۔ اور کلام خدا میں کیسی قدرت ہے؟ تخلیق کرنے کی، پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ اور ہم ایمان سے یہ جانتے ہیں کہ دنیا خدا کے کہنے سے بنی ہے۔ خدا نے کہا اور چیزیں بن گئی۔ پیدا کرنے کی طاقت ہے، تخلیق کرنے کی طاقت ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، آواز نکلی، روشنی ہو جا تو ہو گئی۔ ہوا، پانی، فضا، زمین، آسمان، مٹی، پہاڑ، سمندر، دریا، پھول، پودے، ہر طرح کا پھل، پرندے، مچھلیاں، جانور، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب کچھ بن گیا۔ کچھ تھا نہیں، کلام نکلتا گیا اور کلام سب کچھ بناتا گیا۔ ابتدا میں کلام تھا اور سب کچھ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوا، کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور کلام خدا میں سب کچھ سنبھالنے کی قدرت ہے۔ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو خداوند یسوع مسیح اپنے قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔ کلام قدرت والا ہے اور وہ اسی کلام سے ساری کائنات جس میں ہم بھی شامل ہیں ہمیں سنبھالتا ہے۔ کائنات اس کے کلام کے ماتحت ہے، وہ حکم دیتا ہے ہر ایک مخلوق کو، یہاں ٹھہرو، وہاں جاؤ، یہاں رکو، یہ کرو، وہ کرو، اور کائنات اسی ترتیب میں چلتی ہے۔ کلام خدا ساری کائنات کو سنبھالتا ہے، بناتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے، قائم بھی رکھتا ہے، سسٹین کرتا ہے۔ اگر کلام نہ ہو تو یہ ساری دنیا ختم ہو جائے، قائم نہ رہ سکے۔ یہ دنیا قائم کلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ بنی کلام سے ہے تو قائم بھی کلام ہی کی وجہ سے ہے۔ اور کلام خدا کی قدرت تمام کائنات پر غالب ہے۔ وہ مخلوقات کو حکم دیتا ہے اور وہ ویسے ہی کرتی ہیں۔ کتنی بڑی دنیا ہے خدا کی، اس نے ستاروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ ستارے جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، ابراہیم جیسا گن نہیں سکا، نہ کوئی کائنات میں گن سکتا ہے، انہیں نام لے کر بلاتا ہے اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کو ہی مری پڑی ہوئی ہے نا۔ خدا کہتا ہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، اور ہم لمبی تان کر سوئے رہتے ہیں۔ کھٹکھٹاتا ہے تو کھٹکھٹاتا رہ، آواز دے رہا ہے تو دیتا رہ، مجھے کیا۔ وہ آواز دیتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ،
لیکن انسان کہتا ہے تیرے پاس آنے سے کیا ملے گا، یہاں تو رونقیں ہیں۔ وہ رونقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لطف کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈیلائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن کائنات میں کوئی شے بھی جسے خدا آواز دے وہ غیر حاضر نہیں رہتی، وہ چیزوں کو ایسے بلاتا ہے جیسے وہ ہیں، حالانکہ ہوتی نہیں، وہ بن جاتی ہیں۔ کائنات پر اس کا اختیار ہے، آسمان پر، فرشتوں پر، زمین پر، تمام مخلوقات پر، ہواؤں اور پانیوں پر اس کا اختیار ہے۔ وہ حکم کرتا ہے تو آندھیاں تھم جاتی ہیں، طوفان ختم ہو جاتے ہیں، پانی اپنی جگہ سے پیچھے چلا جاتا ہے، سمندر اس کی جھڑکی سے بھاگ جاتا ہے۔ انسانوں پر بھی اس کا اختیار چلتا ہے، اس کی آواز نکلتی ہے نا۔ میں نے پہلے مثال دی، گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو پکڑنے آئے، پوچھا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا یسوع کو، کہا میں ہی ہوں۔ یہی سننا تھا کہ گر پڑے، پیچھے برداشت نہیں کر پائے۔ اس کی ہلکی سی آواز میں اس کا اپنا مکاشفہ، اس کا کلام برداشت نہیں کر پائے، گر پڑے۔ کلام خدا تمام کائنات پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ پوری کائنات اس کلام سے بنی ہے، اس کلام سے قائم ہے اور اس کلام کے ماتحت ہے، کچھ بھی کلام کے باہر نہیں ہے۔ اور کلام خدا میں چیزوں کی فطرت اور حیت بدلنے کی قدرت ہے، ان کی نیچر اور ان کی فارم، صورت بدلنے کی۔ چیزوں کی فطرت بھی بدل دیتی ہے، ان کی صورت بھی بدل جاتی ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے، کلام صادر ہوتا ہے، when the word is spoken or it is delivered، تو چیزوں کی صورتیں بھی بدلتی ہیں، ان کی فطرتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جنگل بے برگ یعنی ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جانور اس کی آواز سے سہم جاتے ہیں۔ پتہ کتنی بڑی مثال ہے، اس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ پتہ ہرنی کہاں رہتی ہے؟ پنجرے میں تو نہیں رہتی، وہ تو پہاڑیوں پر رہتی ہے، اونچی چٹانوں پر رہتی ہے، اور پانی کے چشموں سے وہ پانی پیتی ہے۔ اسی لیے زبور 42 ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری جان زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ یہ ہرنیاں زمین پہ میدانوں میں نہیں رہتی، وہ پہاڑیوں پہ، چوٹیوں پہ بسیرا کرتی ہیں اور چھلانگیں مارتی ہیں۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو چھلانگیں مارنے سے بھی اس کے بچے ضائع نہیں ہوتے۔ یہ بہنیں بیٹیاں جب امید سے ہوتی ہیں تو پہلی صلاح یہی دی جاتی ہے، ذرا پوڑیاں دھیان نال، گیلے سوکھے فرش پہ دھیان سے، اونچی نیچی جگہ پر دھیان سے، سفر دھیان سے، زیادہ تیز نہیں چلنا، دوڑنا بھاگنا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا دھیان سے، کیونکہ انسانی حمل کمزور ہے۔ لیکن ہرنی کا حمل کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جانداروں میں سب سے مضبوط ہے۔ چھلانگے مارے چٹانوں سے، ادھر سے ادھر بھاگے، کہیں بھی دوڑ لگا دے، اس کا مس کیریج نہیں ہوتا، اس کا حمل ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن جب خدا آواز دیتا ہے، ڈر جاتی ہے، تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یعنی زبور لکھنے والے نے کہا کہ جو چیز فطرت یا کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، ناممکن ہے، خدا کی آواز سے وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ وہ چیزوں کی صورت اور حیت بدل دیتا ہے۔ وہ کہے تو سمندر دو حصے ہو کے خشکی ظاہر کر دیتا ہے۔ ان میں پانی بھر دو، اور جب جگ نکالا ہوگا، برتن بھر کے سراہی نکالی تو کیا نکلا اس میں سے؟ میں نکلی۔ چیزوں کی صورت بھی بدل جاتی ہے، حیت بھی بدل جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، سمندر ہے باہر بپھر رہا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، اور جانوروں پر بھی اثر اس کا ہوتا ہے۔ چیزوں کی صورت اور ان کی حیت، ان کی شیپ، ان کی فارم، ان کی نیچر بدل جاتی ہے۔ اور کلام خدا میں حقیقت آشکار کرنے کی بھی قدرت موجود ہے، یعنی حقیقتیں ظاہر کرتا ہے، ریویلز دا ٹروتھ۔ جو سچ چھپے ہوتے ہیں وہ کلام خدا ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر کی بیماریاں باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر سونوگرافی کرتے ہیں، جسے الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، سی ٹی اسکین کرتے ہیں، ایم آر آئی کرتے ہیں،
بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بڑے آج کل تو مشینیں اور ایسے آلات جدید آ گئے ہیں کہ بدن کے اندر کی ساری کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ کہاں کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے، کیا روگ ہے. لیکن انسانی روح پہ کیا گزر رہی ہے؟ انسانی روح پہ کتنے داغ اور کتنی جھریاں اور کتنے گناہ اور کتنے دھبے اور کتنا بڑا کینسر ہے اور کون کون سی بیماری روح کو لگی ہوئی ہے، یہ دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی. کلام خدا انسانوں کا سچ ظاہر کر دیتا ہے، یہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، یہ ہر خیال اور سوچ کو ظاہر کر دیتا ہے، یہ ہمارے بند اور گودے میں سے گزرتا، اسے جدا کر کے گزر جاتا ہے اور ہر ایک سوچ اور خیال کو، ہمارے دل کے ارادوں کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ آئینے کی مانند ہے جس میں ہمیں اپنی صورت دکھائی دیتی ہے. کلام خدا ہماری روح کا ایکس رے کرتا ہے، ہماری روح کا الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کرتا ہے، جو دنیا کی کوئی مشین نہیں کر سکتی. کلام خدا میں وہ قوت اور قدرت ہے، سچائی ظاہر کرتا ہے. یہ کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ہماری سچائی نظر آ جاتی ہے. کسی کی بھی سچائی پرکھنی ہو تو اسی کو آئینہ بنا کے اسی میں دیکھو کسی کی صورت، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حقیقی طور پہ کیسا ہے. اور اگر گندا ہے، ہماری سچائی یہ ہے کہ ہم گندگی سے بھرے ہیں، ہمارے اندر بیماری ہے روحانی، وی آر اسپرچولی سک، تو یہی کلام اسے صاف بھی کر دیتا ہے اور ہمیں مقدس بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ مؤثر ہے، ایفیکٹو ہے، پاورفل ہے، یہ کام کرتا ہے، کبھی بھی بے پھل بے انجام نہیں رہتا، بے اثر نہیں ہوتا. جب یہ ظاہر کرتا نا ہماری گندگی، ہماری ناراستی، تو اسے صاف بھی یہ کر دیتا ہے. لکھا ہے کہ تو اپنے کلام کے ذریعے کلیسیا کو، ایمانداروں کو اپنے کلام کے ذریعے صاف کر دے. جیسے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اپنے کلام سے غسل دے دے، انہیں صاف اور مقدس کر دے. کلام خدا جب ہم اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے سارے داغ دھبے دھو دیتا ہے، ہماری روحیں صاف کرتا ہے، ہمیں مقدس بناتا ہے، خدا کے لیے پاک بنا دیتا ہے. اور کلام خدا میں برے خیالات اور شیطان پر فتح پانے کی قدرت ہے. ہمیں وہ طاقت مل جاتی ہے جب کلام ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کا، اس کے سارے زور کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح آزمائش سے گزرا، ابلیس نے بڑا زور لگایا، یسوع نے ایک ہی ہتھیار استعمال کیا، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. کلام خدا استعمال کیا اس نے. ہمیں اس نے یہ سکھایا کہ جب کبھی ابلیس تم پر حملہ آور ہو تو تم اس کلام کو استعمال کرو گے تو کامیاب ہوگے، آزمائش پر غالب آؤ گے، ٹیمپٹیشن پر اوور کم کرو گے تم. اور برے خیالات، کوئی بھی ہر ایک بات جو اونچا خیال ہمارے ذہنوں اور دلوں میں سر اٹھاتا ہے مسیح کے خلاف، ان کلوں کو جو مسیح کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں ڈھا سکتے ہیں، ہم انہیں گرا سکتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں فتح یاب ہو سکتے ہیں. افسیوں میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. کلام خدا زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہم جب کلام خدا کو ہتھیار یعنی تلوار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم ابلیس کے ہر ایک وار پر غالب آ سکتے ہیں، ہم اس کی باندھی ہوئی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں، اس کے پھیلائے ہوئے جال کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اور ہر ایک خیال اور سوچ جو سر اٹھائے اور ہمیں مجبور کرے کہ ہم مسیح کے خلاف ہو جائیں، ہم اسی تلوار کے وار کر کے اسے گرا سکتے ہیں، اسے کاٹ سکتے ہیں، اسے مٹا سکتے ہیں. کلام خدا ایسی قدرت رکھتا ہے، ہر ایک برے خیال اور ابلیس پر فتح پانے کی قدرت رکھتا ہے. اور کلام خدا میں سوچ، نظریات اور تصورات تبدیل کرنے کی قدرت ہے. لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیاں نکالیں، اس کو غلط قرار دیں، اس کو کنڈیم کریں، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کو پڑھیں.
لیکن جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ کلام ایسی تلوار ہے جو برے خیالات کو کاٹ دیتی ہے، جو اونچے ذہنوں کو، جو مسیح کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، ایسے کلوں کو ڈھا دیتی ہے، ابلیس کے سارے زور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کلام یہ ایسی تلوار ہے جو ہمارے ذہن اور دل پر جو لگی ہیں زنجیریں اور تالے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے اور انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ جو اسے پڑھتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، جو اسے پڑھتا ہے اس کے آئیڈیاز، اس کی فلسفیز، اس کے تھاٹس، اس کا مائنڈ بدل جاتا ہے۔ یہ کتاب بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اس کا ذہن روشن ہو جاتا ہے، وہ تاریکی سے نکلتا ہے اور نور میں آ جاتا ہے، اور جھوٹ سے نکلتا ہے سچائی میں آ جاتا ہے، اور اس کے ذہن اور سوچ اور خیال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ذہن، سوچ، خیال، نظریات، تصورات تبدیل ہوتے ہیں تو انہی سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کلام میں زندگیاں تبدیل کرنے کی قدرت ہے۔ جب کلام برسا پینتیکوست کے دن تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ یہ ہتھوڑے کی مانند بھی ہے نا، جو ڈھا دیتا ہے غلط تصورات کو، جھوٹی تعلیم کو، جھوٹی سوچ کو توڑ دیتا ہے، جھوٹی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ کہنے لگے ہم کیا کریں؟ زندگیاں تبدیل، سوچیں تبدیل، ارادے تبدیل، ان کے تصورات تبدیل ہو گئے۔ اور پھر پطرس نے کہا تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ زندگیاں تبدیل۔ اور اسی دن کتنے ہزار؟ 3,000 لوگ ایمانداروں میں شامل ہو گئے۔ یہ کلام جب برستا ہے، یہ کلام جب اترتا ہے، یہ کلام جب نازل ہوتا ہے، یہ کلام جب کام کرتا ہے تو اس میں یہ طاقت اور قوت اور زور اور صلاحیت موجود ہے کہ یہ زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اور کلام خدا میں ایمان پیدا کرنے کی قدرت ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب کلام سنا جاتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ کلام جنریٹ کرتا ہے فیتھ، ایمان پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ اور کلام خدا میں شفا دینے کی بھی قدرت ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، قوموں کو شفا بھی دیتا ہے، بیماریوں سے رہائی دیتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ ہم گیت گاتے ہیں نا، بڑا مشہور ہے، اور اس میں آگے سارا شفاؤں کا ذکر ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ کلام میں قدرت ہے جو شفا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب کہتا تو شفا ہو جاتی۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں یہوہ رافع تمہارا شافی خدا ہوں جو تمہیں ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہوں۔ ہم شفا پاتے ہیں۔ یہ کلام نازل ہوتا ہے، خدا کے منہ سے نکلے، نبی کے ذریعے پہنچے، لکھا ہوا ہم تک پہنچے، یا جسم لے کر نیچے اترے، ہر صورت میں یہ کلام جب کام کرتا ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے ہم شفا پاتے ہیں۔ ہم اگر ابھی تک کسی بیماری، کسی بندھن، کسی روگ، کسی کمزوری، کسی تکلیف کا شکار ہیں تو آج ہی کلام خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ خدا سے کہیں کہ تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے، کام کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، اور میں تیرا کلام اپنی زندگی میں لیتا ہوں، اپنی زندگی میں لیتی ہوں، مجھے شفا دے۔ خدا کے کلام میں یہ قدرت موجود ہے شفا دینے کی، اور کلام خدا میں ہلاکت سے رہائی دینے کی قدرت ہے۔ نجات دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے۔ نہ صرف بیماریوں سے، نہ صرف ابلیس کے شکنجوں سے،
نہ صرف بری سوچوں اور خیالوں سے، جھوٹ سے، تاریکی سے، جہالت سے، گمراہی سے، بلکہ یہ موت سے، ہلاکت سے بھی بچاتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم گناہ میں رہتے ہیں، جب ہم تاریکی میں رہتے ہیں، جب ہم ابلیس کی راہوں میں رہتے ہیں، جب ہم جھوٹ میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جب یہ کلام ہماری زندگی میں نازل ہوتا ہے، یہ کلام کام شروع کرتا ہے، تو ہماری موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کہاں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی وہاں ہے، بتاتا ہے کہ اس طرف جانا ہے، بتاتا ہے کس راہ پر چلنا ہے۔ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ اس میں زندگی ہے، یہ ہمارے لیے زندگی بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں موت کے شکنجوں سے، گناہ کی سزا، گناہ کی مزدوری موت ہے، اس سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اور کلام خدا میں اگر یہ سب کچھ کرنے کی طاقت ہے، بنانے کی طاقت ہے، سنبھالنے کی طاقت ہے، قائم رکھنے کی طاقت ہے، شفا دینے کی طاقت ہے، زندگی دینے کی طاقت ہے، تو اس میں فنا کرنے کی طاقت بھی ہے، تباہ کرنے کی طاقت بھی ہے، ہتھوڑے کی مانند بھی ہے، تلوار کی مانند بھی ہے۔ اور جب اس کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے نا، جو قوموں کو ہلاک کرتی ہے، جو گناہ گاروں کو سزا دیتی ہے، جو ابلیس کا زور توڑتی ہے، اس کا کلام تباہ بھی کرتا ہے، یہ موت بھی لاتا ہے۔ اور زبور 29 پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہلا دیتی ہے، چیر ڈالتی ہے اس کی آواز، ہرنیوں کے حمل بھی گر جاتے ہیں اور پہاڑ بھی تھر تھرا جاتے ہیں، چٹانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی اس کی جھڑکی سے سمندر میں غرق بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ حکم کرتا ہے تو فرعون اپنی فوجوں سمیت سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ کے کلام کے سبب سے لوگ ہلاکت کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سزا کا حکم دیتا ہے۔ اس کے منہ سے جب نکلتا ہے کہ اے لعنتیو، اے ملاؤنو، اے بدی کے شکار لوگو، اے میرے نافرمانو، میری بات نہیں مانتے، تم نے توبہ نہ کی، تم نے میرا روب نہ مانا، تم نے میرا حکم نہ مانا، جاؤ ہمیشہ کی ہلاکت کے سپرد ہو جاؤ، تو وہ مر جاتے ہیں۔ وہ اپنے منہ کے کلام سے فنا بھی کرتا ہے، برباد بھی کر دیتا ہے۔ ایسی قدرت ہے اس کلام میں۔ اور کلام خدا میں مردے زندہ کرنے کی بھی طاقت ہے، زندگی بحال کر دینے کی قدرت بھی ہے۔ اے نبی، خشک ہڈیوں کی وادی میں جا اور ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان ہڈیوں سے بات کر۔ کتنا عجیب لگتا ہوگا، لوگ دیکھتے ہوں گے، ارے یہ کیا آدمی ہڈیوں سے بات کرا، اے سوکھی ہڈیوں۔ میں آپ کی طرف اگر منہ کر کے بات نہ کروں اور میں ٹیبل سے بات کرتا رہوں تو آپ کیا کہو گے کہ یا تو پادری صاحب آج کھسک گئے ہیں۔ سوکھی ہڈیوں سے کلام کرو، ان سے کہو کہ زندہ خدا کا کلام سنو۔ تو جب کلام کر رہا ہوگا، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھے گا، نسیں چڑھیں گی، چمڑا چڑھے گا، اور پھر تو کلام کرنا تو چاروں طرف سے ہوائیں آئیں گی اور ان کے نتنوں میں داخل ہوں گی، اور وہ ہڈیاں انسان بن جائیں گے، وہ زندہ لوگ ہو جائیں گے۔ کلام کر، میں کلام نازل کرتا ہوں، تو ہڈیوں سے کہہ خدا کا کلام سنو، وہ زندہ ہو جائیں گی۔ کلام خدا زندہ کرتا ہے، چاہے ہماری زندگی کا کوئی پہلو کتنا ہی زیادہ پرانا کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کو مرے ہوئے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو گیا ہو، ہمارا کچھ بھی برباد ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اور ہم سوچ رہے ہوں اب تو بحالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب تو یہ زخم پرانا ہو گیا ہے، اب تو یہ رشتوں میں دراڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب تو میرا کاروبار سالوں پرانا ہو گیا ہے، برباد ہوئے کو سالوں گزر گئے ہیں، اب میری زندگی میں بحالی نہیں آ سکتی، میں بہت پیچھے چلا گیا ہوں، بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ہڈیاں چاہے سوکھی بھی ہوں، جب کلام خدا نازل ہوتا ہے تو ان پہ گوشت اور نسیں اور چمڑا بھی چڑھتا ہے، اور وہ جیتی جان بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی برباد ہو گیا ہے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر گیا ہو، کلام خدا کے وسیلے مردہ
زندہ بھی ہو جاتا ہے، زندگی بحال بھی ہو جاتی ہے، حالات بھی بحال ہو جاتے ہیں۔ کلام خدا میں یہ قدرت ہے، یہ تاثیر ہے اس کی، یہ زور ہے اس کا۔ کلام خدا میں بے پناہ قدرت ہے، بے حد قدرت ہے، اور ہمیشہ کے لیے مؤثر اور کارآمد قدرت ہے، اور اس کی قدرت کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ کلام خدا بناتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، خیال بھی رکھتا ہے، پالتا بھی ہے، ہر چیز پر اختیار بھی رکھتا ہے، ہمیں شفا بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ اور خیال رکھنا، یہ اگر سزا دینے پہ آ جائے تو تب بھی اس کا وار نہیں چوکتا، پورا ہوتا ہے۔ سو کلام خدا کی قدرت اپنے اندر لیجئے، خدا سے کہیے کہ اپنی قدرت جو تیرے کلام میں ہے وہ میری زندگی میں اتر آئے۔ کچھ بگڑا ہوا ہے سدھارنے کے لیے، کچھ مر گیا ہے اس سے اٹھانے کے لیے، کچھ تباہ ہو گیا ہے اس سے بحال کرنے کے لیے، کچھ بیمار ہو گیا ہے اسے شفا دینے کے لیے، کہیں کمی رہ گئی ہے تو اس کو افراط میں بدلنے کے لیے کلام خدا اپنی زندگی میں لیجئے اور اس کی قدرت کے سامنے سر جھکائیے۔